السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے آگاہی دوں کہ NFP کا کیا کردار ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے، اس نیوز کو کیوں اتنا امپورٹنٹ مانتے ہیں ٹریڈرز، اور یعنی نان فارم پے رولز وائی اٹس سو امپورٹنٹ۔ تو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ NFP ٹریڈر کے لیے سب سے اہم معاشی اشارے میں سے ایک ہے۔ اس کا ڈیٹا امریکی ریاست کی معیشت کی عکاسی کرتا ہے اور عام طور پر امریکی ڈالر کو متاثر کرتا ہے۔ پچھلے مہینے کے دوران NFP رپورٹ امریکی معیشت کے غیر زراعت سے وابستہ شعبوں میں شامل ملازمتوں کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ عام طور پر زیادہ اعداد و شمار USD کے لیے مثبت نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا بلش یعنی تیزی کے، جبکہ کم اشارے منفی اثر ڈالتے ہیں یعنی بیئرش۔ یعنی یہ جو نیوز ہوتی ہے اس میں تقریباً زیادہ تر جو اثر کرتی ہے تقریباً بلش ہی ہوتی ہے، یعنی زیادہ تیزی سے اوپر ہی جاتی ہے مارکیٹ، اور کم ہی اثرات ڈالتی ہیں منفی پہ یعنی نیچے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ یہاں پہ امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ کا کچھ زیادہ کانسیپٹ ہے، یعنی ان امپلائمنٹ سمجھے۔ تقریباً وہاں پہ امریکہ کی شرح بالکل کم ہوتی ہے ان امپلائمنٹ کی، تو اس حساب سے زیادہ تر ان کی جو مارکیٹ پہ یعنی NFP نیوز جو اثر کرتی ہے وہ تقریباً بلش ہی کرتی ہے۔ اس بات پر توجہ دیں کہ نان فارم پے رولز بے روزگاری کی شرح اور فی گھنٹہ آمدنی رپورٹس کے ساتھ مل کر سامنے آتی ہے۔ اگر تینوں رپورٹس پیشن گوئی سے بہتر ہیں تو USD کی قدر میں اضافہ ہوگا، دوسری صورت میں کمی ہوگی۔ نان فارم پے رولز کی پیشن گوئی جو انہوں نے بتائی تھی کہ تقریباً 425 کے یعنی 4,25,000 تک انہوں نے بتایا تھا پیشن گوئی، یعنی کی ہوئی ہے اس سال کی، جو گزشتہ سال تھی تو 210,000 یعنی 2010 کے یعنی 2,10,000 تک تھی۔ بے روزگاری کی شرح پیشن گوئی پچھلے سال جو ان کی تھی وہ 4.2 تھی، اس سال انہوں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ 4.1 کی ہے، اور گزشتہ سال جو تھی ان کی 4.2 کی تھی۔ اوسط فی گھنٹہ آمدنی جو MOM کے رول کے حساب سے پیشن گوئی وہ 0.4 ہے، اور گزشتہ سال ان کی 0.3 رہی تھی۔ آئیں معلوم کریں کہ ہر اشارے کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے NFP رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پچھلے مہینے میں کتنے امریکیوں کو نوکری ملی ہے۔ اس معاملے میں یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ فی گھنٹہ اوسط آمدنی زراعت کے صنعت کو چھوڑ کر کاروباری کے لیے مزدوری کی ادائیگی کی قیمتوں میں تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صارفین کی افراط زر کا ایک اہم اشارہ ہے۔ آخر میں بے روزگاری کی شرح بے روزگار لوگوں کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مجموعی اقتصادی صحت کا ایک اہم اشارہ ہے۔ نان فارم پے رولز NFP یونٹ امریکی ڈالر کے ساتھ تمام جوڑوں کو بلکہ تقریباً پوری فوریکس مارکیٹ کو متاثر کرے گا۔ پچھلے نان فارم پے رولز کی تعداد و شمار تجربہ کاروں کے توقعات سے کم تھی، یعنی تقریباً 2,10,000 تھی امریکیوں کو ملازمت کی دی گئی تھی، جبکہ پیشن گوئی ان کی یہی ہے کہ تقریباً 5,53,000 کی تھی۔ پچھلے سال بھی پیشن گوئی یہی تھی۔ ریلیز کے بعد جیسے میجر کرنسیز ہوتی ہیں USD سے جتنی بھی کنسلٹ ہے نا، USD سپوز ورسز JPY اور باقی جتنی بھی ہیں ان سب کرنسیز جیسے یورو USD ہے، GBP USD ہے، USD JPY ہے، ان سب میں تقریباً کم نظر ہی مطلب پوائنٹ جو تھے تقریباً کم ہی ملے تھے ان کو، تقریباً اتنا وہ خاص فرق نہیں پڑا تھا مارکیٹ پہ۔ لیکن اس دفعہ تقریباً ان لوگوں کا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ تقریباً یا تو اوپر جائے گی، تقریباً پیشن گوئی جو ہے تقریباً مارکیٹ اوپر کی ہے۔ باقی میں یہ کہہ نہیں سکتا، آپ لوگ یہ نہ ہو کہ میرے کہنے پہ لگیں اور تقریباً آپ بلش کا ہی اندازہ لگائیں، بیئرش بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ NFP کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہ NFP کا کیا کردار ہوتا ہے فوریکس ٹریڈنگ میں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ امپلائمنٹ پہ فرق دیتا ہے،
अब हमारे पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये होता है कि नॉन एम्प्लॉयमेंट जितनी भी है तकरीबन कुछ ज़्यादा ही नॉन एम्प्लॉयमेंट है। तो खैर उसको छोड़ें आप। बाकी रही बात इस न्यूज़ का, इंतज़ार करें जब भी ये न्यूज़ आए तो आपको ये मतलब ज़हन में होना चाहिए कि इसके कितने ज़्यादा तासुरात हो सकते हैं और ये कितनी इम्पोर्टेंट है फॉरेक्स के हवाले से। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, और फॉरेक्स अल्फ़ा को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए हैं। बाकी जिन्होंने किया है उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मेरा चैनल इस वक्त काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और जितनी मतलब मुझे अच्छे लोगों के यहाँ से व्यूज़ मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, तो इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं अपने वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।